حیدرآباد دکن کی خدیور مزیدار شخصیت حسن الدین احمد ریٹائرڈ IAS اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ستینوے سالہ دور حیات میں حسن الدین احمد نے حیدرآباد دکن کے عروج و زوال کے علاوہ سقوط دکن کے چشمدید گواہ تھے۔ دکن کی تاریخ میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دونوں حکومتوں یعنی سلطنت آصفیہ اور آزاد ہندوستان میں اپنی خدمات کے انمول نقش آنے والی نسلوں کے لیے بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ حسن الدین احمد جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود سول سروس میں انہوں نے اپنی خود کی ایک الگ پہچان بنائی۔ حسن الدین احمد کے والد نوابدین یار جنگ ریاست دکن کے ڈائریکٹر جناب پولیس اور والدہ فاطمہ بیگم 6 زبانوں پر عبور رکھنے والی بہترین اسکالر خاتون تھی۔ حسن الدین احمد نے سیکٹر آف کونسل میں خدمات کے دوران وقف اصلاحات پر یادگار خدمات انجام دی، جس کے باعث اوقافی جائیدادوں کی صیانت و نظم و نسق میں کافی مدد ملی۔ 13 اگست کی صبح نیند سے اٹھنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب IAS ریٹائرڈ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تقریباً وہ 3 سال سے علالت ان کی چل رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ جب بھی کوئی ان سے ملنے جاتا تو بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتے اور مسکراتے ہوئے جواب دیتے۔ اتنی جو ہے ان کی خوبی تھی کہ یادداشت ان کی ماشاءاللہ غیر معمولی تھی، اور میرے سے بڑا اچھا تعلق رہا گزشتہ تقریباً 40 سال سے۔ تو ڈاکٹر صاحب مرحوم بڑی اپنوں سے چھوٹوں کو آگے بڑھانے اور ان کے کارناموں کو، ان کے کیریئر کو بچانے کے لیے بہت سارے مشورے دیتے، اور اپنے ایک وقف بورڈ قائم کیا تھا ان کے خاندانی، جس کے ذریعے اچھا تعلیم پانے والے لڑکوں کو اسکالرشپ سالانہ کوئی 40-50 اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہیلپ کرتے تھے۔ ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب کی جو PhD تھی، وہ انہوں نے PhD سے پہلے جو MA پوسٹ گریجویشن کیا تھا وہ معاشیات اکنامکس پہ تھا، لیکن ان کی دلچسپی تمام نہ صرف اکنامکس معاشیات میں بلکہ اردو ادب اور تہذیب اور قرآن اور قرآنی علوم سے غیر معمولی ان کی وابستگی تھی۔ اور قرآن کے سلسلے میں میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ جو انہوں نے روشنی ڈالی اور وہ کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اس کا کتاب کا نام یہ ہے کہ قرآن فہمی کا آسان راستہ۔
یہ 4 جلدوں میں تھی. یہ نہ صرف ہندوستان میں مقبول ہوئی بلکہ امریکہ میں بھی اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. اور قرآن کے سلسلے میں ہی ایک کتاب فائنلی انہوں نے کاروان قلم، کاروان خیال، ارمغان علم، یہ کتابیں بھی ڈاکٹر صاحب کی آخری عمر میں انہوں نے لکھی تھی. ڈاکٹر صاحب کی بہت زیادہ ان کے علمی کارناموں پر اثر پڑتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے بڑے متاثر تھے، اور ڈاکٹر سید عبداللطیف جو مترجم قرآن، ابوالکلام آزاد کے قرآن کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر لطیف نے کیا. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبداللطیف کے انتقال کے بعد ڈاکٹر لطیف ٹرسٹ جو ہے قائم کیا. اس ٹرسٹ کے تحت بہت ساری ڈاکٹر لطیف کی کتابوں کو شائع کیا، اور اسی نہج پر بہت ساری کتابیں اپنے دوست احباب سے لکھائیں. خاص طور سے ہاشم علی اختر کے ساتھ ان کا بڑا علمی کارنامہ رہا ہے. قرآن کا وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس کے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتابوں سے بہت دلچسپی تھی، اور ڈاکٹر لطیف کی کتاب دا مائنڈ القرآن بلڈس غیر معمولی کتاب ہے. اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے ٹرسٹ سے 2-3 مرتبہ اس کو پرنٹ کروایا تھا. قرآن کے بعد ان کے جو پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے انہوں نے انگریزی منظوم ترجموں کو ہندوستانی زبان اردو میں منتقل کیا. ایک تو جانی جاتی تھی ساز مشرق، اور دوسری ساز مغرب. ساز مغرب جو ہے حصہ اول تا یازدہم انگریزی شاعری کا منظوم اردو ترجموں کا نام ہے، اور اسی طرح ساز مغرب جو ہے عربی و فارسی شاعری کے اردو منظوم ترجمے ہیں. اور ساز مغرب کا دوم حصہ بھی آیا. اور ڈاکٹر صاحب کی پی ایچ ڈی جو تھی دراصل انگریزی شاعری کے منظوم اردو ترجموں کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ. اور یہ پی ایچ ڈی ان کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی سے ملی تھی. ڈاکٹر صاحب اپنی عدالت کے دوران گزشتہ 2 سال سے مجھ کو اکثر یاد دلایا کرتے تھے کہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں آپ کے ان مقالوں کو جو ہے وہاں شریک کیا جائے، اور وہاں ایک کتابوں کا ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب کے اور ڈاکٹر لطیف کی کتابوں کا ایک شیلف بنانے کے لیے انہوں نے وائس چانسلر صاحب سے خواہش کی تھی، لیکن ان کا ٹرانسفر ہونے کے بعد آج تک وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی عدالت جب ہوئی کہ علیل ہو گئے وہ لکھنے پڑھنے سے، تو انہوں نے ڈاکٹر لطیف کے ٹرسٹ کا مجھے صدر نامزد کیا. اور اس کے علاوہ اردو خط شماری انجمن محفل یہ سوانحی خاکے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ترتیب دیا اور بہت پہلے لکھا تھا. اور 1946 میں پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی ہندوستان کا معاشرتی نظام. تو الغرض یہ اردو ادب اور جامعہ عثمانیہ کے بارے میں جو معلومات ڈاکٹر صاحب کو تھی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگوں کو ہوں گی کہ کس طرح سے 1918 میں کی تحریک، جامعہ کی تحریک اٹھی، اور کس طرح سے اس کو جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی. اس کا ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں اچھا جائزہ لیا ہے. آپ جاپان بھی گئے تھے. جاپان میں بھی وہاں بہت ساری اردو کتابوں کا ایک لائبریری قائم کرنے میں وہاں کی گورنمنٹ سے تعاون سے وہاں پر اردو کتب خانہ ایک قائم کیا تھا. اور جو بھی ایسے جاپان سے اور دیگر جگہوں سے اردو سے دلچسپی رکھنے والے لوگ آتے تو ڈاکٹر صاحب ان کی مدد کرتے تو ان کی تحقیق میں، اور ان کے تحقیقی کام اور تخلیقی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ بڑی دلچسپی سے کام لیا کرتے تھے. نیّر صاحب یہ بولیے، ڈاکٹر صاحب تو یہ ان کا ریٹائرمنٹ کا بعد کا کام ہے، لیکن بحیثیت IAS آفیسر انہوں نے مرکزی حکومت میں، ریاستی حکومت میں کام کیا، پھر یہاں پر ریاست کے اقلیتی کمیشن اور وقف بورڈ کے چیئرمین رہے. اس دوران کے ان سے کارنامے کیا تھے جس سے قوم کو فائدہ پہنچتا تھا؟
اس سے قوم کو جو ہے فائدہ ہونے کا یہ تھا کہ جب یہ اوقاف میں رہے تو اوقاف پر بھی انہوں نے بڑا کام کیا، تحقیقی کام کیا، کتابیں لکھیں کہ اینڈومنٹ کے سلسلے میں جو قانونی دشواریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ اوقاف کے ریکارڈ کو اچھا بنانے کے لیے اور بحیثیت صدر ملی کمیشن، اقلیتی کمیشن کے تحت جو انہوں نے کام کیا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے ڈاکٹر پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کے تعاون سے انہوں نے ایک تحقیقی وقف بورڈ کے سلسلے میں کام کیا ہے، اور وہ کتاب بڑی معرکۃ العرا کتاب سمجھی جاتی ہے اینڈومنٹ اور اوقاف کے سلسلے میں. اسلامک لا اوقاف کے اوپر تو جو ہے ڈاکٹر احمد اللہ خان کی جو کتاب ہے بہت زیادہ شہرت ہے، تو اس کے اندر ان کا جو ہے حسن الدین احمد صاحب کا کیا تعاون رہا اس کے اندر؟ دونوں نے مل کر جو ہے وہ ترتیب دیا تھا، ڈاکٹر احمد اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب نے. اسی طرح اردو الفاظ شماری کا جو کام کیا تھا وہ اس کے ان کا یعقوب میرا کے ساتھ مل کر کام کیا تھا. اور یہ کام تو زمانے میں جب ہم ابھی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے کی بات ہے، اور اس کی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. یعقوب میرا صاحب کے تعاون سے وہ کتاب شاعری، اس سے اردو ادب کی بڑی خدمت ہوئی میرے خیال میں. نہیں صاحب، اور ایسے کچھ کارنامے ہیں جو حسن الدین احمد صاحب کے آنے والے نسلوں کے لیے جو کہ سبق بن سکتے ہیں، درس بن سکتے ہیں، جو سیکھنے کے قابل ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جو ہے اردو میڈیم اسکول پرانے شہر کے تقریباً 5-7 اسکول کو اڈاپٹ کیا تھا، اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد یہ تو رزلٹس اچھے لے کر آنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، سپر کلاس قائم کی تھی. سپر کلاس میں ہوتا یہ تھا کہ اچھے بچے جو جن کا رینک اچھا آتا ہے ان کو منتخب کر کے خصوصی کلاسز اسکول کا ریگولر پیریڈ ختم ہونے کے بعد ٹیچرز کو اپوائنٹ کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ان کو خصوصی دلچسپی جو بچے رینک اچھا لے آتے ہیں ان کی اعانت کی جاتی تھی تاکہ وہ ان کے نشانات اعلیٰ سے اعلیٰ آئیں، اور ان کو اسکالرشپ بھی دیتے تھے، اور ان کو انکریج کرنے کے لیے اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ ترغیبی انعامات وغیرہ جو ہے ہم ان کے ساتھ کرتے رہے پرانے شہر میں، اور اس کے بڑے اچھے نتائج آئے، اس کے بہت اچھے نتائج آئے. بلکہ میں ہمارے بابو خان، غیاث الدین بابو خان جو گورنمنٹ کے اردو میڈیم کے 206 اسکول اڈاپٹ کیے ہیں جہاں پر ٹیچرز نہیں ہوتے، جہاں پر ٹیچرز ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کا ریپلیسمنٹ جلدی نہیں ملتا، تو ایسی جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب کو میں پہلے دفعہ دیکھا، اور بعد میں ہم نے یہاں غیاث الدین صاحب کے پاس بھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو اس میں یہی تھا کہ بچوں کو انکریج کیا جائے، ان کی صلاحیتوں کو، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نشانات لے کر اچھا تعلیمی ذوق ان میں ابھارنے. بہت سارے بچے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے محلے میں قریب رہتے ایسے بالکل کمزور بچے جن کی معاشی حالت بہت ہی خستہ تھی، ان کے ساتھ جو ہے ان بچوں کو منتخب کرنا. اور میں ایسے 3-4 لڑکوں کو جانتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب کی مدد سے وہ لوگ جو ہے آگے انٹرمیڈیٹ میں اعلیٰ نشانات لائے، اور میڈیکل اور انجینئرنگ کی کلاسز میں بھی ان کو اچھے بغیر ڈونیشن دیے کہ ان کو ایڈمیشن ملا. یہ اردو اسکولز کے لیے پرانے شہر میں جو کام کیا وہ تو بہترین ہے، کیا وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے وہاں؟ انفارچونیٹلی وہ ڈاکٹر صاحب کی علاوہ سے پہلے جیسے جا رہے تھے ویسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ایک جو اس کام کے سلسلے میں حسینی صاحب ایگریکلچر کالج کے ریٹائرڈ پروفیسر تھے، وہ بھی علیل ہیں، تو اس طرح سے کام رکا ہے. لیکن ہم جو ہے اس سے سبق لے کر بڑے پیمانے پہ غیاث الدین بابو خان کے ساتھ ہم وہ کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بہت اپریشیٹ کرتے تھے جو غیاث الدین بابو خان صاحب جو کام انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب IAS آفیسر کی ابھی ان کی مرنے کے اطلاع ملنے کے بعد مجھے بہت ہی افسوس اور صدمہ ہوا
अल्लाह ताला उन्हें अपने रहमत में जगह दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मरहूम के बारे में बताते चलूँ कि वो हिंदुस्तान के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दौर में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी काम करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी करे। उसके बाद जब हमारी सरकार डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब के दौर में मैं मिनिस्टर था 89-90 में, उनको हमने 1990 में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाए, ताकि माइनॉरिटी कमीशन के बारे में लोगों को बहुत तवक्का थे कि मुसलमानों को उनकी माली हालत अच्छी बनाने के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं। तो इत्तेफाक है कि डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर, मैं वज़ीर औक़ाफ़ और वज़ीर हज था, तो मेरे ही दौर में और मेरे ही हाथों से उनका अपॉइंटमेंट हुआ था 3 साल के लिए। तो उसके बाद भी उन्होंने कई अहम ओहदों पर रहे, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में और स्टेट वक्फ बोर्ड में, लेकिन हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन और एक मुसलमानों को इमेज दिए कि एक मुस्लिम IAS ऑफिसर, पढ़े लिखे लोग कैसे साफ़ सुथरे और बग़ैर कोई उनके ऊपर धब्बा या करप्शन, और साथ में वो पहले से भी अच्छे से आला ख़ानदान से आ रहे हैं और उनके कैरेक्टर वाकई लोगों के लिए एक मिसाल थी। ऐसे इंसान का गुजर जाना वाकई मेरे लिए, मेरे कौम के लिए भी है और मेरे लिए सदमा है कि मैंने उनको माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन नामजद किया था। हसनुद्दीन अहमद साहब हैदराबाद तहसीब के ये एक बेमिसाल शख्सियत थे हम सब के लिए और सारे हैदराबाद के लिए बहुत ही अजीम थे, और उनके जो इंतकाल हुआ है इससे हैदराबाद में एक दौर का ख़ात्मा हुआ है। वो उनके साथी एक के बाद एक हाल ही में जो गुज़रे हैं, ये सब हैदराबाद की तहज़ीब के और हैदराबाद की एक ख़ासियत थी, उसके एक मिसाल थे, हम सब के लिए एक आइडियल थे रहे हैं हमेशा। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके ख़ानदान में हर एक शख्स को सब्र जमील अता फ़रमाए। आज सही मानों में इल्म, अदब और मिल्लत का एक आफताब गुरूब हो गया। डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद साहब ग़ालिबन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद IAS ऑफ़िसर थे जिनकी खिदमत बेलोस और गैर मामूली रही। उन्होंने PhD भी किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और वो मरकज़ी वक्फ कौंसिल के मेंबर है। उनका जो कारनामा है, अल्फाज की शुमारियाती अल्फाज शुमारी बहुत बड़ा कारनामा है। अगर देखा जाए तो वो हिंदुस्तान की सेकुलर तहज़ीब का नमूना थे। उन्होंने गीता का उर्दू में तर्जुमा किया और कुरान को आम फहम करने के लिए, आम फहम यानी आम आदमी उसको समझ सके, गैर तालीम याफ्ता लोग भी समझ सके, उसके उन्होंने कम से कम 4 किताबें लिखी हैं कि कुरान को कैसा समझा जाए। इनकी अंग्रेज़ी में 4 तसानीफ गैर मुस्लिमों से कुरान के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का बहुत बड़ा ज़रिया बनी। हसनुद्दीन अहमद साहब का इंतकाल हुआ, मगर वो आखिरी वक्त तक, वो 3 साल से फरीज थे, मगर आखिरी वक्त तक उनका मुताला रहा। और वो हैदराबाद आज़ाद हैदराबाद के पहले कमिश्नर पुलिस के फ़र्जंद थे, और उसके बावजूद उनकी सादगी, उनकी इंकिसारी और एक मिसाल थी। उन्होंने हैदराबाद की शख्सियत पर भी बहुत काम किया, उनका बहुत अच्छा रिसर्च रहा। उनका एक ट्रस्ट था जिससे वो अच्छे क़लमकारों को, अच्छे शोरा को और रिसर्च स्कॉलर्स को खामोशी के साथ मदद करते थे। यह बात किसी को बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं इससे। हसनुद्दीन अहमद साहब बाकी हैदराबाद की तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर ये हमारी नाक़दर शनासी है कि उनको जो मुक़ाम मिलना चाहिए था वो मुक़ाम उन्हें नहीं मिला। मगर वो अपनी खिदमत की बदौलत, क्योंकि वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से उन्होंने ऐसे काम किए, वक्फ का क़ानून बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और उन्होंने कई औक़ाफ़ी जायदादों को बचाया और इनडायरेक्टली उन्होंने लोगों को बचाने की तरकीब समझाई। तो हमेशा तारीख़ में उनका नाम दर्ज रहेगा, और जो अहले ज़र्फ़ है हमेशा उन्हें याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरा नाम अरमान साबरी है। आई एम ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद. Dr. Husnuddin Ahmad is an IAS officer
انہوں نواب عزیز جنگ بہادر کے پوتے اور نواب دینیار جنگ کے بیٹے ہیں. نواب دینیار جنگ فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آف حیدرآباد ہے. ڈاکٹر حسن الدین احمد نے کئی ساری اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 40 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ہی از این سول ان دا فیلڈ آف انڈین ایڈمنسٹریشن. انہوں نے وہ کئی سارے جگہوں کے IAS آفیسر رہ چکے ہیں, جیسے کہ وشاکھاپٹنم, محبوب نگر اور پورے آندھرا پردیش میں کئی سارے ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کلیکٹر رہ چکے ہیں وہ. اور انہوں نے دہلی میں جا کے مہاتما گاندھی اور اندرا گاندھی سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ اردو لینگویج کو انڈیا میں اسپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ ہی آلسو وانٹس می ٹو بیکم این IAS آفیسر. انہوں نے مجھے کئی سارے چیزیں ان کے فیلڈ میں جب وہ آن ڈیوٹی تھے بتائی ہے. جب IAS آفیسر تھے وہ ان کے پورے قصے کہانیاں سنائے تھے میرے کو. اور میں بھی بہت کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ میں بھی IAS کی ایگزام دوں گا اگلے 2-3 سال میں اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کروں. اب میں جب ان کے بکس پڑھنا شروع کرا تو میرے کو اب ان کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. آئی ایم مسنگ ہم اے لاٹ. ایسی چیزیں لکھی انہوں نے. وہ بکس آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے, پورے مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی. ڈاکٹر حسن الدین احمد از دا آتھر آف دا بکس. آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی. آقا کی عرفیت سے مشہور حسن الدین احمد نے بحیثیت صدر نشین آندھرا پردیش اقلیتی کمیشن حکومت کو کئی تجاویز اقلیتوں کے فلاح و بہبود پر پیش کی. ملک کی تقسیم اور پولیس سیکشن کے بعد جن حالات سے مسلمان گزر رہے تھے اور جو اضطراب قوم میں تھا, ایسے میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قوم کی فکر کرنا اور اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم اور آل انڈیا سول و پولیس سروسز سے وابستہ کرنے, شعور بیدار کرنے میں حسن الدین احمد کا سب سے اہم کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے. حسن الدین احمد کی خاموش خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا.